ایک نظام بادشاہی، ایک نظام جمہوری. اب جمہوری قوتیں زور لگا رہی ہیں کہ بادشاہی نظام ختم ہو جائے اور جمہوری نظام آ جائے، لیکن کیا آسانی سے آ جائے گا؟ یہ نظام کی کشاکش ہے. اس میں بھی غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. بادشاہ ایران جو بھاگا ہے تو اس وقت جبکہ 20,000 سے لے کر 30,000 تک ایرانیوں نے جانیں دے دی، تب بھاگا ہے. یہ نظام، حالانکہ وہ بھی شیعہ تھا، باقی سب شیعہ تھے، مذہبی تو نہیں تھا کوئی اختلاف، نظام کا اختلاف تھا. بادشاہی نظام نہیں چاہیے. زار کی فوجوں کے خلاف بولشوکس جو کھڑے ہوئے، قربانیاں دی ہزاروں نے، وہ شہنشاہیت کے خلاف اور کمیونسٹ نظام قائم کیا. یہ ہے نظام کا ٹکراؤ. کمیونزم کا نظام بخلاف سرمایہ داری، جمہوریت کا نظام بخلاف بادشاہی اور شہنشاہیت، اسلام کا نظام بخلاف کفر، طاغوت. یہ قائم کرنے کی جدوجہد، یہ جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے. اس لیے کہ اس میں جان دینے کا مرحلہ بھی آتا ہے. نفس جہاد میں آپ کا جان تو نہیں جائے گی نا. معاشرے سے جہاد میں بھی بس یہ ہے کہ آپ نکو بن جائیں گے، آپ کو دقیانوسی کہا جائے گا، دوسرے لوگ روشن خیال اپنے آپ کو کہیں گے، بس یہی ہوگا. شیطان سے بھی جنگ میں جان نہیں جاتی. دعوت و تبلیغ میں بھی جان جانے کا اندیشہ نہیں ہے. نظام بدلنے میں جانیں دینی پڑیں گی تب نظام بدلے گا. اسلام کا نظام آیا اور شرک کا نظام ختم ہوا، صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں دی ہیں، تب ہوا. یہ جہاد کی، قتال فی سبیل اللہ جہاد کی بلند ترین منزل ہے. اب یہاں جہاد قتال میں بدل گیا. قتال تو جہاد ہے، جہاد ہی پر تو ہے. سب سے پہلی منزل تو نفس کے خلاف جہاد تھا کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے قتال فی سبیل اللہ اس کے بعد آئے. سب سے اونچی منزل جہاد کی قتال فی سبیل اللہ. یہی وجہ ہے سورہ صف میں دیکھیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ صف ہے. اس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ جہاد فی سبیل اللہ. آیت نمبر 4 میں آیا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأن فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. اس طریقے سے صفیں باندھ کر گویا کہ سب ملا ہے، جسے آج آپ کہیں گے ری انفورس کانکریٹ. پچھلے زمانے میں دیوار میں سیسا پلایا جاتا تھا تاکہ اینٹوں کے درمیان جو درزیں ہیں اس میں سیسا آ جائے، دیوار مضبوط رہے. یہ ہے جہاد کی آخری منزل جو محبوبیت خداوندی کا مقام ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں ایسے صفیں باندھ کر کے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ان کو رکھنا ڈالنا ممکن نہیں. اب اس جہاد کی جو آخری منزل ہے نظام کو بدلنے کی ضرورت. آج کی ملاقات کا حاصل اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اگر اس کے اعتبار سے آپ نے اپنے دل میں جھانکا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، میرے قلب میں ایمان ہے کہ نہیں.
یہ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، آپ میرے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر شخص جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اسے خود معلوم ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنی کیفیت پر پورا بصیرت رکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں۔ اسلام تو کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہو گیا، وراثت نہیں مل گیا۔ کوئی اگر آج داخل ہوتا ہے وہ بھی شاہدرے میں داخل ہو سکتا ہے اسلام کے، اور اس اسلام کی اتنی اہمیت ہے قانونی اور دستوری اعتبار سے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت اسامہ حضور کو بہت عزیز تھے، بہت پیارے تھے، اس لیے کہ حضرت زید جو ان کے والد تھے انہیں حضور نے منہ بولا بیٹا بنائے رکھا تھا۔ وہ تو جب سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی تو زید بن محمد سے زید بن حارثہ رہ گئے دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ ان کا یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جنگ میں ایک مشرک سے، کافر سے ان کی دو بدو مقابلہ ہوا۔ جب وہ کافر زیر ہو گیا بالکل، اس کی بس ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے گمان کیا کہ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جان بچانے کے لیے اس وقت کہہ رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ دل میں کچھ رہا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا۔ خود جا کر حضور سے کہا ہے یا کسی اور نے اطلاع پہنچائی اور حضور نے طلب فرمایا، اسامہ یہ کیا کیا؟ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار چل گئی۔ جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ دے کر آئے گا قیامت کے دن تو کیا کرو گے؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ شقق کا قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے بھائی۔ تو اسلام بھی اتنی بڑی شے ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے جو اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ ہمارا معاشرہ اسی کی بنیاد پر قائم ہے، ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے کسی مسلمان ہی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کم سے کم یہ کہ اور کچھ نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، کچھ اور ہے، سیکولر ہے، لیکن لکھ دیتے ہیں صدر جو ہے وہ لازماً مسلمان ہوگا یا لازماً عیسائی ہوگا، یہ ہو جاتا تو قانونی مسئلہ، یہ کون مسلم ہے کون نہیں ہے یہ قانونی مسئلہ۔ لیکن ایمان کا معاملہ اس دنیا سے کم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسلام بھی دے دے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات سے ظاہر ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے قبول کر لیا اس کے تمام احکام، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ دونوں شرطیں میں پوری کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی یہ ایمان ہے، تصدیق ہے، اور میری زبان پر بھی یہ اقرار ہے۔ لیکن اصل شے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اگر آخرت کی فلاح درکار ہے، اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہے، اگر جہنم سے چھٹکارا چاہیے تو ایمان کی فکر کریں، اور پھر یہ کہ وہ جہاد کی فکر کریں۔ لیکن جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا ہو چکی ہے۔ جہاد کش بکش، کشاکش، مقابلہ، پہلے نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، آدمی اسی کشمکش کے اندر ہے۔ روشن خیالی آج کھینچ رہی ہے آپ کو، عالمی قوت کھینچ رہی ہے، آپ کی حکومت کھینچ رہی ہے۔ چھوڑو ان قیاموسی خیالات کو، یہ کیا ہے پردہ وردہ، یہ کیا ہے عصمت و عفت؟ پروسٹیٹیوٹس کو، سیکس ورکرز کو، وہ بھی محنت کرتی ہیں، سیکس ورکرز، اور یہ یونائٹڈ نیشن اسمبلی کے تحت ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کشاکش جو ہے
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بھی درکار ہے، یہ کشاکش کفر اور شرک کے خاتمے کے لیے بھی درکار ہے، یہ کشاکش اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی درکار ہے۔ کافرانہ نظام، طاغوتی نظام، شیطانی نظاموں کو ختم کرنا، اور یہ جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے جو مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی آخر کار جان دینے پر، قتال پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔